معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد شاہین۔ میں آپ کو آپ کے اپنے چینل آپ اور ہم شاہین اور عزیر کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، موسم آج جو ہے کافی ٹھنڈا ہے، خنکی جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ آپ باہر جو ہے وہ آپ کے لیے نکلنا بڑا دشوار ہے، تو اس لیے مجھے جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے جو ہے آج کی ویڈیو بنانا پڑ رہی ہے۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں پولیٹیکلی اور اکنومیکلی بہت ناگفتگو ہیں، لیکن آج جو ہے میں تھوڑا سا ہٹ کے جو ہے ویڈیو آج کی بناؤں گا، کیونکہ بے شمار آپ ویڈیو دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ جو کہ سیاسی حالات سے مزین ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ ان میں جو بھی پاکستان کے حالات ہوتے ہیں آپ ان سے آگاہی حاصل کر لیتے ہیں۔ کیونکہ میں کینیڈا میں رہتا ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ کہ کوئی واقعہ جو ہے وہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ آج کا جو واقعہ معزز خواتین حضرات آپ سے میں نے شیئر کرنا ہے، وہ خاص طور پہ میری جو پاکستان میں جو فیملیز ہیں، جو خواتین ہیں، جو لڑکیاں ہیں، ان کے بارے میں خاص طور پہ ہے۔ اور پھر کیونکہ میں ایک سوشل سائیکولوجسٹ بھی ہوں، تو پھر میری یہ کوشش بھی ہوگی کہ اگر کوئی واقعہ میں ایسا سمجھوں کہ اچھا واقعہ ہو تو وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا، تاکہ سائیکولوجیکلی جو ہے وہ میں آپ کو بتا سکوں کہ صورتحال کیا ہے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے ناظرین، کیونکہ آج کل جو ہماری ریلیشننگ ہے، خواہ وہ لڑکی کی ہو لڑکے کے ساتھ، یا لڑکے کی جو ریلیشننگ ہے لڑکی کے ساتھ، اس میں جو ہے ایک بہت بڑا ایک کرائسس جو ہے وہ آ چکا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کینیڈا میں کیونکہ حالات ایسے ہیں، یہاں کا ایٹماسفیئر جو ہے وہ ایسا ہے، ماحول کافی آزاد ہے، بہت زیادہ جو نا فریڈم ہے یہاں پہ، خاص طور پہ جو خواتین ہیں اور بچے ہیں ان کو بہت زیادہ فریڈم ہے۔ تو لیکن صورتحال یہاں کے علاوہ جب پاکستان میں دیکھتے ہیں تو اب پاکستان کی جو لڑکی ہے اس میں اپنی جو ایک آئیڈینٹی ہے اس کو اس نے جو ہے وہ پیش رکھا ہوا ہے۔ وہ کہیں بھی کسی کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی پوزیشن میں اب نہیں آتی، اب فوراً جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سٹیپ لے جاتی ہے۔ اب اس کو اس طرح سے میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ یہاں پہ پچھلے کئی سالوں سے یہاں پہ مقیم ہیں، ایک فرنچائز ہیں وہ چلاتے ہیں۔ تو انہوں نے پچھلے دنوں اپنے 2 بیٹوں کی شادی کی، اور وہ شادی کرنے کے لیے ہسبینڈ اور وائف وہ بیک ہوم یعنی پاکستان چلے گئے، اور پاکستان میں جا کے انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں وہاں پہ کی۔ اب یہ چند دنوں کی بات ہے، جب وہ شادی کر کے واپس کینیڈا آئے تو میں نے ان کو جو ہے رسماً ان کو میں نے مبارکباد دے دی بیٹوں کی۔ تو انہوں نے میری جو ہے وہ مبارکباد قبول کی، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاہین بھائی، ہم جو ہے ایک فنکشن یہاں پہ کریں گے، اور انشاءاللہ پھر یہاں کے جو دوست احباب ہیں جو کینیڈا میں رہتے ہیں تو ان کو ہم جو ہیں اس تقریب میں انوائٹ کریں گے۔ تو میں ناظرین، خاص طور پہ خواتین، آپ یقین کریں میں یہ انتظار کر رہا تھا چند مہینوں سے کہ وہ ان کی جو شادی کی ایک ویڈنگ جو سیریمنی ہے وہ ہوگی، اور یہاں کے جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے یا ان کے جو جاننے والے انڈین ہیں یا مختلف کنٹریز سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ یقیناً وہ ان کو انوائٹ کریں گے۔ تو میں اس انتظار میں تھا۔ ہمارے ایک دوست اس کو ملنے کے لیے اس کی فرنچائز پہ گئے، یہ چند دنوں کی بات ہے۔ تو
तो मेरी उनसे जो ना बिलमुशाफा मुलाकात नहीं हुई थी, टाइम नहीं मिलता था, इसलिए जो है वो मैं इंतज़ार कर रहा था कि तकरीब होगी तो वहाँ पे जाके उनको गिफ्ट भी दे देंगे और इस तरह से जो है वो थोड़ा वक्त जो है वहाँ पे अच्छा वक्त भी स्पेंड कर लेंगे। तो हमारे एक और मिलने वाले दोस्त हैं, मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, तो वो कहीं मिलने के लिए गए उनकी फ्रेंचाइज पे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप एक तो उन्होंने मुबारक दी जो रस्मी तौर पे होता है, उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके बच्चों का क्या हाल है, आपने शादी की थी। ये अल्फाज उसने कहे उनसे और वो कहता है कि मेरा एक बेटा जो है वो तो फारिग हो गया। अब जब उसने ये कहानी सुनी तो वो स्टंट हो गया। वो कहने लगा क्या मतलब आपका? वो कहने लगा कि मेरे बेटे को डिवोर्स हो गई है। तो नाज़रीन, वो कहता है कि अभी तो चंद माह हुए हैं, आपका बेटा, आपने अपने बच्चों की शादी की और अभी आप आए हैं। कहते हैं बस जी वो जो है वो तलाक हो गई। तो वजह क्या बताई? तो वजह जो वो भाई साहब बताते हैं, वो हमारे दोस्त थे, वो कहते हैं कि वजह ये बनी है कि वो लड़की जो है जिसके साथ मैंने बेटे का निकाह किया था, वो कहती है कि मैं कनाडा में नहीं रह सकती क्योंकि वहाँ पे सब कुछ खुद करना पड़ता है, घर का काम भी करना पड़ता है, बाहर जॉब भी करनी पड़ती है, घर में सफाई सुथराई भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में मैं रहती हूँ, पाकिस्तान में तो मेरे पास नौकर चाकर हैं, कुक है, घर में काम करने के लिए, खाना पकाने के लिए और बाहर से सौदा सल्फ लाने के लिए। यहाँ पे तो हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं और लिहाजा मैं कनाडा में नहीं जा सकती। इन वजूहात को उसने वजह बनाकर बकौल माय फ्रेंड उसने हमारे दोस्त, वो हमारा भतीजा ही समझ लें, उसको डिवोर्स कर दिया। तो पाकिस्तान में जो फैमिलीज़ हैं, जो खसूसी तौर पर आज की जो लड़की है, अब मैं ये समझता था कि पाकिस्तान में फैमिलीज़ चाहती हैं कि उनकी बच्ची जो है वो बाहर के मुल्क में सेटल हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो हैं इंतहाई दगरगूं और नगुफ्ता बे हैं। इसलिए हर कोई चाहता है कनाडा में या अमेरिका में या यूरोप में सेटल होना चाहता है। तो यहाँ पे जो सूरत हाल मुझे नज़र आई है वो यकसर बदली हुई है कि लड़की ने चंद महीनों के बाद वो यहाँ पे बकौल उनके कि हम बच्ची को यहाँ लाने के लिए, वो कहते हैं अपनी बहू को मैं यहाँ लाने के लिए उनके पेपर्स दुरुस्त कर रहा था। इन द मीन वाइल हमें ये संदेशा आ गया कि आपका बेटा जो है वो फारिग है, मैं आपके बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। और साथ में ये भी बताया कि जब हम वहाँ पे गए हैं, जब बेटे का निकाह किया जिस लड़की के साथ, मेरा बेटा जो है तकरीबन 2 वीक उनके घर में उसने क़याम किया है। बाकायदा तौर पर शादी के बाद दोनों हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे रहे हैं और लड़का अपने इन लॉज में रहा है। इसके बावजूद ये सूरत हाल सामने आई है। तो पाकिस्तानी लड़कियों, मुझे ये बताएं कि क्या आप ये समझती हैं कि ये जो लड़की ने लड़के को डिवोर्स दी है, इसकी वजह यही है जो मैंने आपको बताई है बकौल लड़की के। क्यों कि मुझे
ایز اے سوشل سائیکولوجسٹ لگتا ہے کہ کچھ اور سیکرٹ ریزنز ہیں جس کی بنا پہ لڑکی نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے. تو میری پاکستانی فیملیز سے، پاکستانی خواتین سے اور پاکستانی لڑکیوں سے یہ سوال ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کون سی ایسی وجہ ہو سکتی ہے لڑکی کا لڑکے کو طلاق دینا، جو کہ اکٹھے رہے ہیں 2 ویک اور اس کے باوجود یہاں آنے سے لڑکی نے انکار کیا. اور وجوہات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان وجوہات کی کیا وہی وجوہات ہو سکتی ہیں یا کچھ اور سیکرٹ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے لڑکی نے لڑکے کو ڈیورس کیا.